دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن آج ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم آپ کو طالبان کے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کی مدد سے نہ صرف وہ اپنے ملک کو دنیا کی بڑی طاقت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ اس کے ذریعے اب وہ تمام دنیا کو بدلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جو نہ صرف افغانستان میں ترقی کے نئے دروازے کھولے گا بلکہ ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے کوش ٹیپا کینال پروجیکٹ کی، جس کے بارے میں جان کر تمام دنیا حیران ہے کہ 50 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والا ملک آخر کیسے اتنے وسائل رکھتا ہے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو بغیر کسی کی مدد کے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو ناظرین، برسوں سے غریبی، بھوک اور جنگ میں گھرا افغانستان دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی مصنوعی نہر بنانے جا رہا ہے۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ٹیپا کینال ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان کی حکومت نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی، نہ ہی کوئی اکوپمنٹ، نہ ہی کوئی انجینئرنگ ٹیم۔ چند دن پہلے تک تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی ہو چکی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کو اتنی بڑی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ افغانستان کو ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور چین کی سرحدوں نے گھیر رکھا ہے، یعنی افغانستان مکمل طور پر دوسرے ممالک کی سرحدوں کے درمیان ہے، اور افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا 70% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی 80% پانی کی سپلائی کوہ ہندوکش کے سلسلوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے اسے پانی ملتا ہے، لیکن یہ چاروں دریا افغانستان کے پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ سے پانی کے مسائل کا شکار رہا ہے۔ افغانستان کے شمالی علاقہ جات پانی کی سخت کمی کا شکار ہیں، اور امریکہ اور افغانستان کی جنگ کے بعد ان مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ 285 کلومیٹر کے فاصلے تک ایک مصنوعی نہر بنائی جائے جو ان تمام علاقوں کو سیراب کرے جو پانی کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ لہٰذا اس منصوبے کی مدد سے 5.5 لاکھ ایکڑ خشک اور بنجر رقبے کو لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیتوں میں بدل دیا جائے گا، جس میں گیہوں، گندم، چاول اور دوسرے اناج اگائے جائیں گے۔ اگلے 2 سالوں میں افغانستان اس کینال کی مدد سے نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کے لیے گندم اور دوسرا اناج اگا سکے گا، بلکہ 50% گندم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ دوستو، یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ جس تیز رفتاری سے کام جاری ہے، یہ پروجیکٹ 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانی انجینئر ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت نہیں رکھتے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں، لیکن آج تمام دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ افغانی انجینئر کس مہارت اور منصوبہ بندی اور تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس کینال کی کھدائی کی جائے گی جو کہ 100 کلومیٹر تک ہو چکی ہے۔ اس مقصد کے لیے 200 لوکل ٹھیکیداروں کو منتخب کیا گیا اور 7 ہزار کرینوں اور بلڈوزروں کو کھدائی کے کام کے لیے منگوایا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بلڈوزر، کرینے اور دوسری مشینری بڑے ملکوں سے امپورٹ کی ہوئی جدید مشینری نہیں ہے، بلکہ یہ بلڈوزر اور کرینے 1960 کی دہائی کی ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بڑی مہارت سے اس مشینری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کام ایک منصوبہ بندی اور ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹرک ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور انجینئر کا اشارہ ملنے پر کرینے ان میں مٹی ڈال دیتی ہیں۔ جب انجینئر اوکے کا اشارہ کرتا ہے تو ٹرک اس مٹی کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ اتنی زیادہ مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن افغانی انجینئر نے اس کا بہت خوبصورت حل تلاش کیا۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہر کی باؤنڈری کسی کنکریٹ یا سیمنٹ سے بنانے کی بجائے نہر سے نکالی گئی مٹی سے بنانے کی تجویز پیش کی، جس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو اس مٹی کو اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی، تو دوسری طرف کنکریٹ کی باؤنڈری کے اضافی خرچے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس مٹی کو باؤنڈری میں ڈالنے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ پتھریلی زمین کی بجائے مٹی کی باؤنڈری اضافی پانی کو جذب کر لے گی اور اس باؤنڈری پر سبزیوں کی فصل کاشت کی جائے گی۔ دنیا کو یہ دیکھ کر اور بھی حیرانی ہوئی کہ ایک طرف تو نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے، تو دوسری طرف نہر کے آس پاس سبزیاں، پودے اور درخت لگانے کا کام بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس کینال کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر پائپ لائنوں کے ذریعے
5 किलोमीटर के फासले तक इसका पानी पहुंचाया जाएगा। एक बहुत हैरान कुन चीज जो दुनिया के सामने आई वो ये थी कि इस नहर के पास बने ट्यूबवेल और वाटर पंप्स को चलाने के लिए बिजली की बजाय सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे बिजली के इजाफी खर्चे से बचा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्तलिफ लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया। कुछ लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर्स में इतनी महारत और टैलेंट नहीं है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अफगानी ठेकेदारों को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। तजिया निगारों का कहना है कि अगर ठेकेदारों को वक्त पर पैसे न मिलते तो इतनी तेज रफ्तारी से काम कभी मुकम्मल ना होता। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है, जिसकी मदद से तालिबान खुश्क और बंजर इलाकों को सरसब्ज और लहलाते हुए खेतों में तब्दील कर देंगे। अफगानिस्तान चंद सालों में भूख और अफलास से मुकम्मल तौर पर खलासी हासिल कर लेगा। इनके मकामी लोग भी हुकूमत के इस इकदाम से बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनके खेत सैराब होंगे और वो मुआशी तौर पर खुद कफील हो जाएंगे, बल्कि दूसरे ममालिक को भी बड़ी मिकदार में अनाज एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, जिससे कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमाया जाएगा, जो कि अफगानिस्तान के दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तेज रफ्तारी से अफगानिस्तान में काम होता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में अफगानिस्तान एक बड़े ज़रई मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आएगा। दुनिया के तमाम वो ममालिक जहां अनाज की फसलें काश्त नहीं की जाती, वो अफगानिस्तान से अनाज हासिल करने पर मजबूर होंगे और 4 सालों में अफगानिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के हमरा खड़ा हुआ नजर आएगा। एक ताकतवर और मुआशी तौर पर खुद कफील मुल्क होने की वजह से आलम इस्लाम के लिए भी मुआविन और मददगार साबित होगा। दुनिया देखेगी कि कैसे तालिबान जंग से जलते हुए शिकस्ता हाल अफगानिस्तान को खूबसूरत और सरसब्जो शादाब लहलाते हुए अफगानिस्तान में बदल देंगे। अफगानी तालिबान ने ना तो जंग के बाद अपने हालात का रोना रोया और ना कशकौल लेकर IMF के पास $1 अरब का कर्जा लेने पहुंचे, बल्कि इन्होंने मर्दाना वार अपने हालात का मुकाबला किया और अपने मौजूदा वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। इन्होंने ना तो मॉडर्न और तरक्की याफ्ता होने के लिए दीन से दूरी इख्तियार की और ना ही करप्शन के जरिए बैरून ममालिक में अपने अकाउंट्स खोले, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने कम वसाइल के साथ इन